حضرت عوام بن حوشب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نزلت مرتن حیًّا کہ میں ایک دفعہ ایک گاؤں کی طرف گیا، ولیج جس کو کہتے ہیں گاؤں دیہات، وَإِلَى جانب ذَلِكَ الْحَيِّ مَقْبَرَةٌ، اور اس گاؤں کے کنارے پر ایک قبرستان تھا۔ گاؤں دیہات ہوتے ہیں نا تو ان کے اطراف میں ایک سائڈ پر قبرستان بنا ہوتا ہے۔ تو حضرت عوام بن حوشب فرماتے ہیں کہ اس گاؤں کے کنارے پر ایک قبرستان تھا۔ فَلَمَّا كَانَ بَعْدُ الْعَصْرِ انشَقَّ مِنْهَا قَبْرٌ، جب عصر کے بعد کا وقت ہوا تو ایک قبر شق ہوئی، ایک قبر پھٹ گئی۔ فَخَرَجَ مِنْهَا رَجُلٌ، قبر میں سے ایک آدمی نکلا۔ آدمی کی کنڈیشن کیسی تھی؟ رَأْسُهُ رَأْسُ حِمار، سر جو اس کا تھا وہ گدھے والا تھا۔ وَجَسَدُهُ جَسَدُ انسان، بقیہ جو اس کا دھڑ تھا، جو اس کا جسم تھا وہ انسانوں والا تھا، اور جو اس آدمی کا سر تھا وہ گدھے والا تھا۔ فَنَّحَكَ ثَلَاثَ نَحَكَاتٍ، حضرت عوام بن حوشب فرماتے ہیں وہ بندہ 3 بار گدھے کی طرح ہینگا۔ ثُمَّ انطَبَقَ عَلَيْهِ الْقَبْرُ، پھر وہ قبر کے اندر چلا گیا اور قبر اوپر سے بند ہو گئی۔ فَسَأَلْتُ عَنْهُ، حضرت عوام بن حوشب فرماتے ہیں کہ میں نے وہاں لوگوں سے سوال کیا یہ کیا ماجرا ہے؟ انسان ہے، سر اس کا گدھے کی طرح ہے، بقیہ دھاڑی اس کا جو ہے وہ انسانوں کی طرح ہے، قبر سے نکلا ہے، 3 بار گدھے کی طرح ہینگا ہے، پھر قبر میں چلا گیا، یہ کیا ماجرا ہے؟ فَيَقُولُ، تو لوگوں نے کہا کہ یہ جو آدمی ہے نا کانا یشرب الخمر، شراب پی رہا تھا، جب یہ شراب کے نشے میں مست ہو گیا، تقول امہ اتق اللہ، اور اس کی ماں کہتی سے او میرے پیارے بیٹے خدا کا خوف کرو، اللہ سے ڈرو، تو یہ اپنی ماں سے کہتا انتی تنہقینا کما ینہق الحمار، اور تو گدھے کی طرح ہینگتی رہتی ہے۔ بس پھر کیا ہوا؟ فمات بعد العصر، یہ بندہ جو ماں کو کہتا تھا کہ تو گدھے کی طرح ہینگتی رہتی ہے، یہ بندہ جو ماں کو کہتا تھا کہ تو گدھے کی طرح ہینگتی رہتی ہے، فمات بعد العصر، عصر کے بعد اس کا انتقال ہو گیا۔ جب عصر کے بعد اس کا انتقال ہو گیا تو اب اس کو سزا یہ ملی ہے، روزانہ یہ قبر سے نکلتا ہے اور 3 بار گدھے کی طرح ہینگتا ہے اور پھر اسی قبر میں چلا جاتا ہے اور قبر اوپر سے بند ہو جاتی ہے۔ تو میرے بھائیوں، والدین کے ساتھ ادب کا جو معاملہ ہے یہ بڑا حساس ہے۔ اللہ پاک قرآن میں فرماتا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ احسان کرو، اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما، فرمایا ماں باپ میں سے دونوں یا باپ اکیلا یا ماں اکیلی جب بڑھاپے کی عمر میں پہنچ جائیں تو ان کے سامنے اف تک نہ کہو۔ یہ جو لفظ اف ہے تمام مفسرین کرام اس کے بارے فرماتے ہیں ہوا کنایۃ عن العذاب بأی نوع، کہ یہ چھوٹی تکلیف سے کنایا ہے، خواہ وہ تکلیف جس مرضی قسم کی ہو۔ یعنی اگر بولنے سے والدین کو تکلیف ہوتی ہے ان کے سامنے بولو ہی نہ، اگر آپ کے کسی اور انداز سے والدین کو تکلیف ہوتی ہے تو وہ انداز ترک کر دو، والدین کو تکلیف نہ دو۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ہما جنتو کا و نارو کا، تمہارے والدین تمہارے لیے جنت بھی ہیں اور تمہارے لیے دوزخ بھی ہیں، خدمت کریں گے اللہ ان کی خدمت کے صدقے ہمیں داخلہ جنت عطا فرمائے گا، اور کوئی بندہ والدین کی نافرمانی کرے گا اس نافرمانی کی وجہ سے وہ جہنم میں جائے گا۔ ایک حدیث میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا راغم انفہ راغم انفہ راغم انفہ، 3 بار سرکار نے یہ فرمایا کہ ناک خاک آلود ہو اس بندے کی۔ عربی میں یہ جملہ بولا جاتا ہے زجر و توبیخ کے لیے، ڈانٹ ڈپٹ کے لیے، جس طرح ہم کہہ رہے تھے تیرا بیڑا غرق ہو، تو تباہ و برباد ہو جائے، تو ذلیل ہو جائے، تو عربی میں اس کے لیے جو ورڈ آتا ہے، جو جملہ آتا ہے وہ ہے راغم انفہ راغم انفہ، کہ ناک خاک آلود ہو اس بندے کی۔ سرکار نے 3 بار یہ فرمایا من ادرک والدیہ عندک الکبر، جس بندے نے بڑھاپے کی حالت میں اپنے والدین کو پایا لم یدخل الجنت، اس کے باوجود بھی وہ جنت میں داخل نہ ہو سکا۔
اللہ پاک ہمیں اپنے والدین کا ادب و احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الکریم۔